حضور پاک علیہ السلام کی عمر جب 35 برس کی ہونے لگی تو اس وقت مکے کے اندر ایک بڑا زبردست سیلاب آیا، بڑی زبردست برسات ہوئی اور پانی بہتا ہوا جو ہے وہ مکے کے اندر آنے لگا، اور اس شدت سے آیا کہ مکے کے لیے جو بند باندھا ہوا تھا وہ بند بھی ٹوٹ گیا اور پانی بیت اللہ تک پہنچا اور بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، اور یہاں تک کہ بیت اللہ کی بنیادیں تک کمزور ہونے لگی۔ اس سے کچھ عرصے پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک حادثے کی وجہ سے بیت اللہ کی چادروں میں آگ لگی، اور وہ آگ اتنی شدید تھی کہ جس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں۔ تو اب دیواریں پہلے ہی کمزور تھیں، پھر سیلاب آیا تو بنیادیں بھی کمزور ہو گئیں۔ اب اہل قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس بیت اللہ کی نئی تعمیر کرنی چاہیے، کیونکہ بنیادیں بھی کمزور ہو چکی اور دیواریں پہلے کمزور ہیں، تو خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی بڑا واقعہ یا بڑا حادثہ پیش آئے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس بیت اللہ کی نئی تعمیر کریں۔ اب جب نئی تعمیر کرنے لگے تو اس میں چند ایک رکاوٹیں تھیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ تھی کہ بیت اللہ اس پرانی تعمیر پہ تھا جس تعمیر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کر کے گئے تھے، اور اس تعمیر میں بیت اللہ کی جو اونچائی تھی وہ 9 گز تھی، اور بیت اللہ کی اس وقت میں کوئی چھت نہیں تھی۔ تو آپس میں قریش نے مشورہ کیا کہ ہم اس کی تعمیر کرتے ہیں، اور معاملہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے لیے جو نظر نیاز دیا کرتے تھے یا جو نذرانے بیت اللہ کے لیے پیش کیے جاتے تھے، ان کو بیت اللہ کے اندر ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اللہ کا ایک غیبی نظام یہ تھا کہ اللہ نے ان نذرانے تھے یا وہ جو خزانہ بیت اللہ کے اندر جمع ہوا کرتا تھا اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ مقرر کر دیا تھا، اور جب کوئی بری نیت سے یا غلط ارادے کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ کی دیوار کے اوپر آ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سانپ پکارتا اور اس کو ڈرا کے وہاں سے ہٹا دیتا۔ تو یہ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا کہ جس کی وجہ سے بیت اللہ کا وہ خزانہ محفوظ رہتا تھا۔ تو اب ڈر یہ تھا کہ اگر بیت اللہ کی جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس سانپ کا کیا کیا جائے۔ اگر یہ سانپ ایسے ہی رہا تو اس سے ڈر ہے کہ نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ سارے اہل قریش جمع ہوئے اور بیت اللہ کے پاس، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہم آپ کے بیت اللہ کی تعمیر چاہتے ہیں، تو آپ اس میں ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیے اور اس سانپ سے کسی طرح ہمارا چھٹکارا کروائیے۔ اب یہ سارے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عقاب کی طرح بڑا سا پرندہ آیا، اور اس نے اس سانپ کو جو اس وقت کعبے کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو اپنے پنجوں میں دبوچا، اور قریب میں اجیاد کی طرف ایک حجون مقام ہے وہاں پہ جا کے اس نے اس سانپ کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی پہ چھوڑا، بعض کہتے ہیں کہ ابو قبیس پہاڑ پہ چھوڑا۔ خیر بہرحال جیسے ہی اس سانپ کو جو ہے وہ اس پہاڑی پہ چھوڑا گیا تو زمین نے اس سانپ کو اپنے اندر لے لیا اور وہ سانپ وہیں سے غائب ہو گیا۔